السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بواسیر خونی ہو یا بادی، یہ جس کو ہو جاتا ہے بڑا ہی تکلیف دیتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جسم سے جب فضلہ یعنی پاخانہ گندگی وغیرہ جو چیز باہر ہوتی ہے تو وہ جس راستے سے باہر ہوتی ہے اسی راستے میں تھیلی نما مسے پیدا ہو جاتے ہیں اور ان میں لگاتار خون اکٹھا ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے درد، تکلیف اور سوزش ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ خارش جو کھجلی اور کھجوڑ جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ خون بھی جاری ہو جاتا ہے۔ بواسیر کے مسوں کا حجم جو ہوتا ہے وہ مٹر کے دانوں سے لے کر کے اخروٹ کے برابر تک کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اور ان مسوں میں برابر خون اکٹھا ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تھیلی خون سے بھر جاتی ہے، اور یہ مسے کبھی کبھار باہر بھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی اندر بھی ہوتے ہیں۔ جب آدمی لیٹرین کے لیے بیٹھتا ہے تو اس راستے سے اکثر خون جاری ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار پاخانہ جو ہے خون ملا ہوا آتا ہے، اور کبھی کبھار پورا جاری خون کی طریقے سے ٹپکتا ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار اتنا خون نکل جاتا ہے کہ جسم میں خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی آسان سا نسخہ بتائیں گے اور ایک تعویذ بھی بتائیں گے، دونوں میں سے آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، اور تعویذ آپ کو ہندی اور اردو دونوں میں لکھ کر کے دے دیں گے، آپ جو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو ترکیب اور طریقے بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہمارا دوسرا روحانی ویڈیوز اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ چینل کے اندر جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تعویذ اسکرین پہ آپ دیکھ لیں، یہ جو اسکرین پہ آپ تعویذ دیکھ رہے ہیں اس پہ جو ہم نے گنتی چاروں طرف لکھی ہوئی ہے 1 2 3 4، تو آپ کو یہ گنتی نہیں لکھنی ہے، یہ نقش کی ہم نے چال بنا دی ہے، وہیں سے آپ کو شروع کرنا ہے۔ پہلے چاروں طرف کے کھانے آپ بنا لیں، اور پھر اس کے بیچ کا جو لکیر ہے کھانا ہے وہ آپ کھینچ لیں، پھر اس کے بعد 1 نمبر پہ ک جو لکھا ہے وہاں پہ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو 100 لکھا ہے اس کو لکھیں، پھر 2 نمبر کا ک، پھر اس کے اوپر 100 2 بار لکھا ہوا ہے اس کو لکھیں۔ یہی نقش کی چال ہے، اسی طریقے سے آپ پورا گولائی سے بھرتے جائیں، اور باہر جو ہم نے گنتی لکھی ہوئی ہے آپ اس گنتی کو نہ لکھیں۔ نقش آپ کا نیلی سیاہی سے لکھا جائے گا، نیلی سیاہی سے آپ سفید کاغذ پہ تعویذ لکھیں گے، اور اس تعویذ کو آپ روغن بادام یعنی بادام کے تیل میں آپ اس کو ڈال دیں گے، جو بھی آپ کی 100 گرام 50 گرام کی سیسی ہو، 100 ml 50 ml، آپ اس میں اس تعویذ کو ڈال دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو استعمال کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت جب آپ کو سونا ہو تو مسے والی جگہ پہ آپ کو یہ تیل انگلی سے لگانا ہے، اور اس تیل کے لگانے سے پہلے اگر تمباکو کے پانی سے آپ اس جگہ کو صاف کر لیں تو بہت تیز اثر کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیماری کبھی کبھار سحر، جادو ٹونا، بندش، آسیب اور نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور ویسے تو عام طور سے یہ بیماری قبض اور گیسٹرک سے ہوتی ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں، سب بیان کروں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس تعویذ سے اور روحانی نسخے سے آپ جب اس کا علاج کریں گے تو آپ کی جو بھی وجوہات ہوگی بندش، جادو یا بیماری کی، وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کی یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اور اس تعویذ کا اثر 2 روز 3 روز کے بعد ہی آپ کو محسوس ہوگا،
और 21 दिन तक ये आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप 7 ही दिन में चाहते हैं कि 7 ही दिन में आपकी बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाए, तो फिर उसके लिए आपको मुल्तानी मिट्टी लाना होगा और उसका एक छोटा सा टुकड़ा आप रात को पानी में डाल दें, गिलास के पानी में, और फिर सुबह को उठ करके उस पानी को मिट्टी समेत पी जाएं। 7 दिन के अंदर अंदर आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। एहतियात के तौर पे आप उस पर सूरह फातिहा 70 बार दम कर सकते हैं, या किसी जादू के काट की चीज़ को या मरीज़ की शिफा की चीज़ को आप दम कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वरना अगर आपकी ये बीमारी सिर्फ बीमारी से है तो मिट्टी से ही ख़त्म हो जाएगी, और अगर आप उस पर कुछ दम कर देते हैं तो अगर ऊपरी असर से भी ये बीमारी आपकी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। चूँकि जिसको ये बीमारी है उसको ये पता तो है नहीं कि ऊपरी से है कि बीमारी से है, इसलिए रूहानी और ये दवा नुस्खा वाली चीज़ दोनों एक साथ चलाना चाहिए ताकि जो भी वजह हो वो ख़त्म हो जाए और मरीज़ की उस बीमारी से उसको हमेशा के लिए निजात मिल जाए। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।